الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ سامعین کرام، اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے اور اس راہ میں آنے والی بڑی سے بڑی قربانیوں سے بھی پیچھے نہ ہٹیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اور گفٹ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرے یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے صالح اولاد، نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے، اسے ایسی تربیت دے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، ان کی طہارت، پاکی، نظافت، صفائی اور غسل وغیرہ کا خیال رکھیے۔ کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، البتہ زیادہ بناؤ سنگار اور نمود و نمائش سے پرہیز کیجیے۔ لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھیے اور زرق برق لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب اور کمیاں نہ بیان کیجیے، اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، بچیے۔ اور پھر ایک پوائنٹ یہ کہ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے، ان کی سدھار سے، تربیت سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے بچوں کے سامنے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اور چھوٹی موٹی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیں۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے، اور ہزار مصروفیتوں کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیے۔ اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی خوش لحانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیے، اور موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی بتائیے، اور ابتدائی عمر ہی سے ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے، تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت اور خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بچوں کی بیجا ضد پوری نہ کیجیے۔
بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے، بیجا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیے۔ کرخت آواز سے بولنے اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی بچیے، اور ان کو بھی تاکید کیجیے کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ بات کیا کریں، گفتگو کریں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی کے ساتھ بچیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں، اس سے بچے کاہل، سست اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ بچوں کو جفا کش، محنتی اور سخت کوش بنائیے۔ بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بیجا حمایت اور پچھ نہ لیجیے۔ یہ خیال رکھیے کہ اپنے بچے کے لیے آپ کے سینے میں جو جذبات ہیں وہی جذبات دوسروں کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بچے کے کوتاہیوں اور قصوروں پر نگاہ رکھیے، اور ہر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعہ میں اپنے بچے کی کوتاہی اور غلطی کی کھوج لگا کر حکمت اور مسلسل توجہ سے اس کو دور کرنے کی پرسوز اور پرزور کوشش کیجیے۔ ایک اور اہم بات کہ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے۔ اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے، اور اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اگر فطرتاً اور طبعاً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہو آپ کا تو معذوری ہے، لیکن سلوک اور برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف اور مساوات اور برابری کا لحاظ رکھیے، اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجیے جس کو دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت، مایوسی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوگی۔